اب میں اور آپ غور کریں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے اپنی سوچ میں اپنا ایک جہان رکھتا ہے۔ ہر بندہ چاہے کم پڑھا لکھا ہو یا ایک اچھا سکالر ہو، اپنی سوچ فہم و ادراک رکھتا ہے، لیکن نبی یہ کائنات کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہیں۔ حضور کی محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ میں کسی یوٹیوبر کی بات نہیں سناتا، سوشل میڈیا پہ آنے والے کسی فیمس اسکالر کی لیڈر کی بات نہیں کرتا۔ اور اسلام کے سب سے پہلے مسلمان سے پوچھیں حضور سے محبت کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ محض ایک صحابی نہیں ہیں، آپ محض ایک مسلمان نہیں ہیں، بلکہ قبیلہ تیم کے سردار بھی ہیں، مکے کے چیف جسٹس بھی ہیں، اعلیٰ بزنس مین بھی ہیں، تجارت کرنے کے لیے بیرون ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، امپورٹ بھی کرتے ہیں، ہر چیز کو جاننے والا، فائنانس کو کنٹرول رکھنے والا ایک اعلیٰ تاجر بزنس مین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی کائنات سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو صحیح ستہ امام بخاری نے نقل کیا، امام ترمذی اس حدیث کو لے کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اب میں اور آپ جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا قلبی ہوتا ہے۔ بیٹا پریشان ہو تو باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاد کو سکھ میں دیکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو آرام میں دیکھنے کے لیے خود کو جو بے آرام کرتا ہے وہ باپ کی ذات ہے۔ باپ اور بیٹے کی محبت کو میں اور آپ لفظوں میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو سکون میں دیکھنے کے لیے حرام حلال جائز ناجائز کام کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہر جنابے والا طوفان پہاڑ چٹان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مشکلات کا سمندر سامنے آ جائے، اپنی اولاد کے لیے باپ پھر بھی میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر پاک اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں اسلام لانے سے قبل وہ جو ایک پہلا معرکہ بدر کا ہوا، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر اور مسلمانوں کا سب سے پہلا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے ابا جہان، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں کی صف میں کھڑا نہیں ہوا تھا، اس وقت میں کافروں کے صف میں شامل تھا، آپ کے مد مقابل تھا۔ حضرت ابو بکر پاک کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کا نوالا بنا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ بات بتاؤ، بتانا کیا چاہتے ہو، وہ ذکر کرو جو چھیڑنا چاہتے ہو، وہ بات بتاؤ جو میرے تک بیان کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس وقت میں کافروں کی صف میں کھڑا تھا، آپ نبی کائنات کے دامن رحمت، آپ کی آغوش میں، آپ کے سایہ رحمت کے، آپ کے دامن کرم میں آپ نے تلوار کفار کے خلاف اٹھائی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی تلوار نبی کائنات کے غلاموں کے خلاف اٹھائی تھی۔ تو حضرت ابو بکر پاک فرمانے لگے بیٹا بات بیان کرو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر کے بیٹے آپ فرماتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی 3 مرتبہ، آپ کا سر مبارک میری تلوار کی زد میں آیا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو آپ کے بیٹے نے عرض کی اگر میں چاہتا ایک وار کرتا، آپ کی گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کے آپ خوش نہیں ہوئی، آپ کے چہرے پہ جناب والا خوشی کے آثار نظر نہ آئے۔ بیٹے نے کہا تلوار سے اڑا دیتا۔ حضرت ابو بکر پاک نے سوال کیا، یہ نہیں فرمایا بیٹا بہت اچھا کیا، بیٹا فرما برداری کا حق ادا کر دیا، یہ نہ کہا باپ کی پگڑی کی حفاظت کر لی، یہ نہ کہا
अल्लाह तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया, तूने मेरे बख्त को जनाबे वाला ओजो कमाल अता फरमाया। आपने फरमाया जब दस्तों बाजू में ताकत थी, तलवार तेरे हाथ में थी, अगर तू चाहता एक बार करके अपने अब्बा जी के सर को उड़ा देता। फिर बेटा किस बात ने रोका, फिर बेटा किस बात ने आपको तलवार चलाने से रोक दिया? तो हजरत अबू बकर पाक आपके बेटे कहने लगे मैं इसलिए तलवार को न चलाया, रिश्ते में आप मेरे बाप लगते हैं। जो हजरत अबू बकर पाक ने इसका जवाब अता फरमाया, क़यामत तक के आने वाले आखिरी इंसान को आपने पैगाम दे दिया। आपने फरमाया ए मेरे प्यारे बेटे सुन, नबी कायनात की मोहब्बत का अंदाज क्या है। इस्लाम का पहला मुसलमान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जिंदगी का अमल पेश कर रहा हूँ, किसी स्कॉलर की किसी यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा। आप फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम है जिसके कब्जे में अबू बकर की जान है, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे एक मर्तबा आता अपना बेटा समझ के इसलिए ना छोड़ता कि रिश्ते में बेटा लगता है, बल्कि तलवार चला के तेरा सर उड़ा के इस बात का ऐलान करता कि अबू बकर अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा मदीने के सुल्तान से मोहब्बत करने वाला है। इसीलिए तो बरेली के इमाम बोले आपने जब हजरत अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इस मोहब्बत को देखा, आपकी इस चाहत को देखा, आपकी इस नबी कायनात से कुर्बत को देखा कि अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, हर चीज़ से बढ़ के नबी कायनात से मोहब्बत की है, तो आप फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा